بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کو تاخیر ہو جاتی ہے، بعض مردوں کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، تو اس لیے میں مسافر سے عرض کرتا ہوں کہیں اس کو نخرہ نہ سمجھیے گا، بہت دیر ہو گئی ہے. جن مردوں کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں انہیں تاخیر ہو جاتی تو 10-15 منٹ مسافر میں لگ جاتے ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو بسہولت عافیت لوٹ جائیں. مومن ہمیشہ سخی ہوتا ہے اور سخی کو میرا اللہ پسند کرتا ہے. اور سخی اسے کہتے ہیں وہ اپنی دنیا آخرت کے لیے صرف نہ سوچے بلکہ دوسروں کی دنیا آخرت کے لیے بھی ضرور سوچے. سخی اس کو کہتے ہیں. آپ کو کوئی عمل ملا، کوئی ٹوٹکا ملا، کوئی نسخہ ملا، کوئی چیز ملی، اس کو آزمایا. اب یہ ہے کہ ایک جذبہ یہ ہے کہ یہ مجھ تک رہے، اور ایک جذبہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں تک پہنچے اور مخلوق خدا اس سے مستفید ہو، اور مخلوق خدا کو فیض ملے. ایک جذبہ یہ ہے. اب دونوں میں سے کون سا جذبہ لے کے ہم نے چلنا ہے، ہم نے پھرنا ہے؟ سخاوت کا جذبہ. جو کملی والے کا ماننے والا ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے. تو آپ حضرات کے پاس کوئی عمل، اس عمل کا کوئی نتیجہ اور اس کا کوئی فائدہ آپ کو ملا ہو تو اس کو نہ چھپائیں. بعض اوقات بندہ چھپاتا نہیں، جھجکتا ہے. نہ جھجکے، جو اس کے فوائد کمالات آپ کو ملے وہ ضرور بتائیں. آپ کو نہیں ملے، کسی کا سنا تو ضرور بتائیں. انشاءاللہ اس سے دنیا آخرت کے اللہ برکتوں کے دروازے کھولے گا. کون بتائے گا؟ سخی بن کے آپ بتائیں گے، اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے. 3 آدمی ہوئے، 4 آپ بتائیں گے، 4 ہوئے، اور کون بتائے گا؟ ہاں جی. اللہ کی نعمت ہمیں ملی اور اللہ نے ہمیں اس کا بدلہ دیا. 5 ایک اور ہو جائیں پھر میں انشاءاللہ. ہاں جی ٹھیک. اب یہ دیکھیں مائک میری طرف ذرا غور سے دیکھیے گا. مائک ایسے ہی پکڑنا ہے. میری طرف پھر غور سے دیکھیں. بعض اوقات انسان باتیں کرتے کرتے مائک کو ایک طرف کرتا ہے، آواز نہیں جاتی. آپ کی آواز ملک سن رہے ہیں اس وقت. یہ نیٹ کے ذریعے لائیو پورے ورلڈ میں سنا جا رہا ہے، پوری دنیا میں. مخلوق انتظار میں ہوتی ہے. تو اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا بلکہ اپنے مشاہدات تجربات ہی بیان کیجیے گا. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی میں نے دو سال سے میرا بیٹا بیمار تھا، جس کے لیے میں بہت پریشان تھا. اور کسی نے مجھے آپ کا بتایا کہ آپ کو ادھر درد سننے سے ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور میں 21 جمعراتیں ہو گئی ہیں کہ میں درد سننے آ رہا ہوں. یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے. اب یہ تندرست ہے. ڈاکٹروں نے 1.5 سال سے میں اسپتالوں کے چکر کاٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرا بیٹا بہت پریشان تھا. گھر کے میرے حالات میں میری ایک پرچون کی دکان ہے. میرے گھر سے چیزیں چوری ہونی شروع ہو گئی تھی. موبائل رکھتے تھے، موبائل چوری، زیور چوری. جو میرے گھر کے حالات ہوتے جا رہے تھے، دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے. اور مجھے 21 جمعراتیں ہو گئی ہیں ادھر آتے ہوئے، اور میرے گھر کا سارا نظام بہتر ہو گیا. اب جب میں پہلی جمعرات آیا تھا تو آپ نے ایک لفظ میرے بیٹے کو بتایا تھا پڑھنے کے لیے. آپ زمزم کا پانی اور 40 گھونٹ وہ ایک گھونٹ کر کے پینا، اور وہ پڑھتا رہا اور وہ گھونٹ پیتا رہا. اب میرا بیٹا اللہ کے فضل کرم سے بالکل صحت یاب ہے اور کرم اللہ کا. بیٹے کو کہیں مائک دیں. کیا پڑھا تھا اس نے بتایا؟ السلام علیکم. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال. 13 سال کی عمر ہے. تو فائدہ ہوا؟ جی بہت فائدہ ہوا. میں پہلے سے کافی تندرست ہوں. بہت اچھا. زمزم کے 40 گھونٹ اس کا کمال. ہسپتالوں کے چکر لگا، گھر خالی ہو گیا،
اب یہ بندہ کہتا ہے میرا گھر بھی بھر گیا, بیٹے بھی اللہ نے صحت دے دی, اور مجھے سب کچھ ملا جمعرات کی حاضری کی برکت سے, اعمال کی برکت سے. بہت اچھا. اور کوئی بتائیے کہاں سے آئے آپ؟ یہ بندہ کہاں سے آئی بچے کے ساتھ؟ جی ملنہار سے جی, اچھا. شاہ باغ سے. کیا نام؟ تنویر اقبال. ٹھیک. السلام علیکم, میرا نام توقیر حیدر ہے. حضرت جی نے 2010 میں ایک بتایا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے کلمہ پڑھیں اور وہ اللہ عز و جل کے پاس امانت رکھوا دیں, اور اللہ سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت قریب آئے تو یہ امانت جو ہے یہ اپنی شان کے مطابق مجھے واپس کرنا تاکہ میرا خاتمہ بالخیر ہو سکے. وہ عمل تھا, اس کی برکت سے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنی ذات کو اور اپنی حفاظت کو بھی اللہ پاک کے حوالے امانت رکھا جا سکتا ہے, جس سے آپ گناہوں سے بچیں گے. یہ میرا آزمودہ مشاہدہ ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا. بندہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ کے قریب جاتے ہوئے بالکل ایک دم ایسا حفاظتی نظام بنتا ہے کہ بندہ اس سے سائڈ پہ ہو جاتا ہے اور بندے کی بچت ہو جاتی ہے. مسواک کا ایک بہت ہی اعلیٰ جو ہے عمل ہے, وہ جو بندہ مسواک کرتا ہے, میں عرصہ جب سے حضرت نے بتایا اس وقت سے مسواک کا عمل کر رہا ہوں, جو بندہ مسواک کرتا ہے وہ گالی گلوچ سے بہت زیادہ بچ جاتا ہے اور کبھی بھی اسے کسی قسم کا حادثات کا نہیں ہوتا, اور اس کی زبان میں ایک اثر اور تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ جسے بھی قائل کرنا چاہے وہ قائل ہو سکتا ہے اور وہ اپنی بات پیار محبت سے کسی کو سمجھا سکتا ہے. اس میں ایک اور عمل بہت بڑا ہو جاتا ہے کہ وہ جتنا مرضی غصیلا ہو, چڑچڑا ہو, اس میں انتہائی درجے کا صبر آ جاتا ہے اور وہ کسی کو بات کو برداشت کرنے کا جو ہے مادہ اپنے اندر رکھتا ہے اور بات کو برداشت کر سکتا ہے. السلام علیکم. ہاں جی, اور بتائیں جی, اور بتائیں. حضرت یہ ابگری کی ویب سائٹ میں اعمال شفا کے سیکشن میں ایک عمل تھا, میری داڑھ میں درد تھا, تو اس میں ایک تہجد کا عمل لکھا ہوا تھا کہ اس میں وطر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا جاء, دوسری میں تبت یدا اور تیسری میں سورہ اخلاص پڑھی جائے. الحمدللہ میں نے وہ عمل کیا, میری جو ہے وہ داڑھ کا درد جو ہے وہ فوراً ختم ہو گیا. دوسرا یہ کہ روحانی غسل میں نے کیا, میرے سینے میں بلغم جمع ہوا تھا جس کی وجہ سے سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی. روحانی غسل کر رہا تھا کہ اس کے دوران ہی جو ہے وہ بلغم نکلنا شروع ہو گیا. اور ایک عمل ہے حضرت کہ روزہ نہ لگے, اس کے لیے صبح سحری کھا کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے چہرے پر پھیر لیا جائے اور پورے جسم پہ دم کر لیا جائے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں لگتا. کیا کہا؟ سورۃ فاتحہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ کے حضرت ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پہ پھیر لیا جائے اور اپنے پہ دم کر لیا جائے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوظیفہ نام ہے, سرگودا کے مضافات سے تعلق ہے. روحانی غسل کے بارے میں پڑھا بھی اور حضرت جی کے بیانات میں سنا بھی, تو سب سے زیادہ جو فائدہ محسوس ہوا, پہلے عبادات و اعمال میں بہت سستی اور غفلت ہوتی تھی, کم ہمتی پائی جاتی تھی, تو روحانی غسل سے بہت فائدہ ہوا, اعمال میں اور عبادات میں ہمت ہونے لگی. السلام علیکم. طاہر لاہور سے. میرے گھر میں یو پی ایس لگا ہوا تھا, یو پی ایس کی جو بیٹری تھی وہ خراب ہو گئی تھی. میں نے جا کے الیکٹریشین کو چیک کروائی, انہوں نے کہا کہ یو پی ایس کی بیٹری جو ہے وہ ڈیڈ ہو چکی ہے اور تقریباً پونا گھنٹہ نہیں نکال دی تھی. تو مصروفیت کی وجہ سے میں نے بیٹری اتار کے رکھ دی, تقریباً 2.5-3 ماہ کے قریب بیٹری پڑی رہی. اس کے بعد میں نے بیٹری, گرمی جب زیادہ ہوئی ہے تو بیٹری چینج کرنے کے لیے کہ میں اس بیٹری کو چینج کرتا ہوں, تو میرے ذہن میں فوراً سورۃ عالم نشرہ کا جو تھا عمل آیا. میں نے وائف کو بتایا کہ تم بیٹری 11,000 روپے کی آتی ہے, اگر تم میرا 11,000 روپے بچا سکتی ہو. اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا سارا دن سورۃ عالم نشرہ پڑھ کے بیٹری پر پھونکتی رہو. تو اس نے سارا دن جو تھی سورۃ عالم نشرہ پڑھی اور بیٹری پر پھونکتی رہی. اگلے دن جب ہم نے یو پی ایس کو بیٹری لگائی تو ایک دم یو پی ایس میں جو تھے وہ 3 سیل چلے, اور تقریباً اب جب بیٹری چل رہی ہے تو اس کے تقریباً 3 گھنٹے وہ پونے 3 گھنٹے وہ جو بیٹری نکال رہی ہے سورۃ عالم نشرہ کی برکت سے.
हाँ जी, और बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद है। तो कल मैं और मेरे भाई ना शॉपिंग करने के लिए गए, तो काफ़ी चीज़ें लेनी, तो पैसे तकरीबन ख़त्म हो गए मेरे पास। तो मैं असर का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के लिए वहाँ पे गया, तो वज़ू करने के लिए मैं वज़ू किया और 5 जूता रख लिया मैंने। तो जब वज़ू से बाहर वापस आया तो जूता गायब। अब मेरे साथ ऐसा मामला है कि मेरे साथ अक्सर जूता मेरा गायब हो जाता है, जिससे मुझे घर वाले बड़ा बोल देंगे तेरा जूता, तेरे ही जूता गायब होता है घर से, तो मस्जिद से। तो क्या मामला, जूता गायब, पैसे बिल्कुल ख़त्म। तो असर का टाइम था, थोड़ा टाइम से रह गया, तो मैंने कहा चलो सहाबा कराम मस्जिद पर अमल करते हैं। तो मैंने 2 रकात नमाज नफल हाजत पढ़े। पहले मैंने मस्जिद में काफ़ी जूता छान मारा, जो मुझे मिले नहीं जूता। मैंने कहा चलो उठा लिया किसी ने, अल्लाह के बंदे। तो मैंने 2 रकात नफल पढ़े, फिर असर की नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह झड़कियों से बचा ले, अल्लाह अबू ने जाके मेरा घर में ना काफ़ी झड़कियाँ देंगे। तो अभी मैं नमाज पढ़ के फारिग के बाहर आया हूँ, तो माशाल्लाह जूता सामने पड़ा हुआ, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह ये नफर की बरकत है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक अहमद मेमन है, मैं कराची से है। मेरा पिछले साल ईद उल अज़हा पे एक्सीडेंट हुआ था बाएं बाजू पे। इसकी हेड बोन जो है ना बिल्कुल क्रश हो गई थी, चूड़ा हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोन जो है वो मसल्स में पिवस हो गई थी। मैंने वजू के 3 घूंट का शुरू किया और अब माशाल्लाह अब तक कर रहा हूँ। अल्लाह का फजल है कि मेरा बाजू अभी बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल वजन भी उठा सकता हूँ और काम भी कर सकता हूँ उसके साथ। दूसरा ये है कि 21 तारीख को मई को मैं पिंडी से कराची जा रहा था, तो सखर के पास बस में जो है एक्सीडेंट होते होते बचा था। मैंने चलते हुए शीशे पर या हाफिज़ो या सलाम लिख दिया था और 11 मरतबा या हाफिज़ो पढ़ा था। एक तस्वीर मैंने बैठकर या हाफिज़ो की पढ़ी थी। अल्लाह के करम से एक्सीडेंट होते होते बच गया था। और बताएं जी, कौन बताएगा? कौन कहता है मैं अल्लाह की दी हुई नेमत को बंदों तक पहुंचाऊं? कौन अल्लाह का बंदा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवीद अहमद है। कल मैं ड्यूटी पे था कि गाड़ी लोड कर दी और उसके डिस्पैच वगैरह बनानी थी कि सिस्टम खराब हो गया। 15-20 मिनट वेट किया, रीसेट किया, नेटवर्किंग नहीं चला। मैंने फिर वो 7 मरतबा बिस्मिल्लाह वाला अमल किया और देखा, सिस्टम चलाया, कागज बना दिए, गाड़ी आउट कर दी। ये सिस्टम मैंने पहले भी ये एक दर्स में सुना था हज़रत जी के कि किसी अगर ये अमल किया जाए, कोई बुलाए 7 मरतबा किसी को मसखर करने के लिए 7 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो वो आदमी मतलब नरम हो जाता है। इसलिए मैंने 1-2 बार ये किया था कि जीएम ने बुलाया मुझे ऊपर, बड़े गुस्से में थे कि काम गलत हो गया, बेटा ऊपर आओ। मैं जाने में रास्ते में 7 मरतबा पढ़ा और जाते हुए उसने कहा बेटा ये गलती होगी। मैं हाँ जी, और वो बड़े पहले तो गर्म होते थे, लेकिन उस दिन उसने बड़े प्यार से मेरे साथ बात की। अस्सलाम वालेकुम, तौकीर हैदर लाहौर से। पिछले साल यहाँ पर एक माजूर आदमी ने पूरा रमजान का महीना क़याम किया था। वो बैसाखियों के ऊपर वाले फ्लोर से बेसमेंट में जाता था और फिर तहारत खाने के लिए और लंगर के लिए भी ऊपर जाता था। 1 माह कबल वो मुझे तस्बीह खाने के बाहर मेन सड़क के ऊपर वो बंदा मिला और वो रिक्शा चला रहा था। उससे पहले उसका मामला कुछ ये था कि उसके 10-11 ऑपरेशन हो चुके थे और आखिरी ऑपरेशन करवाने के लिए हजरत से इजाजत लेने के लिए आया और कहा कि मैं अपना जो मेरा जोड़ है इसकी गोली जो है वो निकलवाना चाहता हूँ, टांग के जोड़ की। वो किस तरीके से जुड़ती नहीं। हजरत ने मना फरमाया और कहा कि यहाँ पर क़याम में तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह तुम पर रहमत फरमाएगा। वो बंदे बहुत ही ज्यादा मुतासर था और बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी। मैंने उस दिन उसे मिला और उसे देखा कि वो रिक्शा चला रहा था, बैसाखियां उसके साथ थी। मैंने उससे पूछा तो बहुत ही खुशहाल नजर आ रहा था और मुस्कुराते हुए कह रहा था अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा तस्बीह खाने में क़याम करके आपको कैसा महसूस हुआ या क्या मिला? तो उसने कहा कि उससे पहले मेरी ऑपरेशनों से तस्बीह खाने के क़याम, एक रमजान के क़याम की वजह से मेरी ऑपरेशनों से निजात भी हो गई और अल्लाह की रहमत है कि मैं अपना रोजगार कमाता हूँ, बहुत अच्छे एहसन तरीके से मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह पाक बस चलो बस कर दे। मुबशर बलवाल से जब भी मुझे थी अस्सलाम वालेकुम।
جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت آتا ہے یا مصیبت آتی ہے تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ورد کرنے لگ جاتا ہوں، جس سے اللہ کے فضل سے وہ مشکل میری فوراً ہی حل ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ ہمارے اندر سچا جذبہ بنا دے کہ اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین ہمارے اندر کر دے، اور یہ جذبہ ہمارے نسلوں تک، پورے عالم تک پہنچا دے۔ ہمیں یقین آ جائے کہ اعمال سے پلیں گے، اعمال سے ہمارے کام بنیں گے، اور دنیا آخرت کے غموں سے اگر بچیں گے تو اعمال سے بچیں گے۔ اسے کہتے ہیں اعمال سے پلنے بننے اور بچنے کا یقین۔ اور جو تیرا ہے جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ سارے عالم کا ہے، اور یہ پیغام سارے عالم تک اللہ پہنچا دے۔ اللہ مبارک کرے۔